اب اولیاء اللہ کے واقعات اور کرامات کو یہ کہنا یہ کہانیاں ہیں، تو جناب صرف ٹیبل پہ کتابیں رکھ لینا تو کمال نہیں ہے، ان کتابوں کو بندہ پڑھ بھی لے۔ مثلا سناؤں، اگر ولیوں کے کرامات کو کہانیاں کہا جائے تو کہ کہانی بخاری شریف سے سناؤں آپ کو؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یعنی تماشا بنایا ہوا ہے، بدتمیزی کا ماحول برپا کیا ہوا ہے اہل اللہ کی باتوں کو، اور جب اللہ والے کہتے ہیں تو ہمیں تو مدتیں ہو گئی یہ سمجھاتے کہ ہم اولیاء کن کو کہتے ہیں، اور ہم کیا جو اللہ نے صفتیں بیان کی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف بھی ان کو کوئی نہیں، غم بھی ان کو کوئی نہیں، اور نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہو اور تقوی والا ہو۔ ایمان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، تقوی کیا ہے؟ ہر اس کام سے بچے جس سے رب رسول نے روکا، اور ہر اس نیکی کو اختیار کرے جس کے کرنے کا رب رسول نے حکم دیا۔ یہ ولی کی نشانی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ تو اب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے مشتنڈے کٹھے ہوں اور بزرگوں سے مذاق اڑایا جائے اور کہا دیا جائے یہ کہانیاں ہیں، اور اس کی ویڈیو بن کے نیٹ پہ چڑھ جائے، تو جناب ہر بندہ جو ہوتا ہے انہوں نے آکھیا وہ کیڑی بھی اپنی بیل وچ کہندی اسی بادشاہ ہونے ہاں، لیکن میدان کی بات اور ہوتی ہے۔ بزرگوں کی کرامات کو یہ کہنا کہ یہ بناوٹی کہانیاں ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر کہانیوں کا نام دیتے تو سنو، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کہانی کو دیکھو۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پچھلی امتوں میں سے، پچھلے دور میں سے ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی دودھ پلا رہی تھی۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کی عمر کتنی ہوگی۔ دودھ پلا رہی تھی، ایک آدمی جو بڑی قد و قامت والا، خوش لباس، اعلیٰ سواری پر بیٹھا قریب سے گزرا۔ مائی نے اس کا جثہ اور اس کی جو وضاقتہ اور سوٹڈ بوٹڈ حالت تھی اس کو دیکھ کر تمنا کی، یا اللہ میرا منڈا بھی انجدہ ہی ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑا اور کہا یا اللہ مینوں انجدہ نہ بناویں۔ یہ آپ کو حدیث سنا رہا، یا اللہ مینوں انجدہ نہ بناویں۔ تھوڑی دیر گزری، مجمع گزر رہا ہے، ایک عورت کو پیٹ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور اس مجمع سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، چور نہیں ہے اس کو مارو۔ کہیں سے آواز اٹھ رہی ہے زانیہ ہے اس کو مارو۔ مائی نے، اس بچے کی ماں نے جب ایک عورت کو چوراہے پر اور سڑکوں پر یوں گھسٹتے دیکھا کہ لوگ اسے مار رہے ہیں، اور مار کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اب اس کو مار رہے ہیں، مارو اس کو، چور نہیں ہے یہ، مارو اس کو، اس نے زنا کیا ہے۔ آگے آپ وہاں روایت پر واپس آ گئے ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ ماں نے جب یہ حال دیکھا نا تو اس نے کہا یا اللہ میرے منڈے نو انجدہ نہ بناویں۔ ذلیل ہو رہا ہے، یہ عورت ذلیل ہو رہی ہے، اس کو مار رہے ہیں، وہ اس نے چوری کی ہوئی ہے، معاذ اللہ بدکاری کا ارتکاب کیا، یا اللہ میرے پوت نو انجدہ نہ بنائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس نے ماں کا دودھ پینا چھوڑا اور کہا یا اللہ میں نے انجدہ ہی بنائی۔ تو فرمایا اس مائی نے اپنے، ایک تو حیران ہوئی کہ یہ بول رہا ہے، اور دوسرا اس نے کہا سر منڈے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ماں وہ جڑا سونا سنکھا گبرو تین لگا ہے نا وہ ایمان والا نہیں سی، تو آکھا نا اوئندہ بنا دے تو میں بے ایمان نہیں بننا، یہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو عورت کو لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں، نہ اس نے چوری کی ہے نہ اس نے زنا کیا، یہ مومنہ عورت ہے، اور یہ کفار اس کو ایمان کی وجہ سے مار رہے ہیں اور اس پہ جھوٹا الزام لگا کر اس کو مار رہے ہیں۔ ہمارے دین کے اصول بڑے حسین اصول ہیں۔ رات یہ سنسار کرنے کے بارے میں مسئلہ پڑھ رہے تھے تو فقہاء نے لکھا کہ جس بندے نے گواہی دی ہے نا کہ فلاں مرد نے یا عورت نے زنا کیا ہے، تو جب اس کو سنسار کیا جائے تو پہلا پتھر گواہ مارے گا، اور کہا یہ گواہ تھڑ کے تے نسے کہ میں پہلا پتھر نہیں مارنا، سزا کو روک دیا جائے گا کہ وچ کو رولا ہے گئے۔
مسئلہ یہی ہے کہ وہ جتنے شرع کے مسائل ہیں ان کو ہم نے ڈیپلی طور پہ پڑھا نہیں ہے، بس وہ چٹکلے ادھر سے آگے چٹکلے ادھر سے آگے، کسی کو کیا خبر کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ اب بتائیے جناب اس کہانی کا کیا کریں گے؟ دودھ پیتے بچے کو پتہ چل گیا کہ وہ کافر ہے، دودھ پیتے بچے کو پتہ چل گیا کہ وہ عورت جو ہے وہ زانیہ نہیں ہے اور چورنی بھی نہیں ہے، مومنہ ہے، اور یہ واقعہ حدیث کی کتاب میں صحاح ستہ کے اندر لکھا ہوا ہے، اب کہہ دے اس کو کہانیاں ہیں۔ تو اللہ جل شانہ علم بخشے تو وہ ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے دودھ پیتے ہوئے بچے کو یہ فراست نظری بخشتا ہے، تو غوث پاک داتا صاحب کی نظروں کا عالم کیا ہوگا؟ ایک کہانی اور سن لیں صحیح مسلم سے، صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمائی، حدیث ہم کئی بار ذکر کر چکے، صرف مختصر عرض کروں گا کہ پچھلی امتوں کا ولی ہے، نیک آدمی، جریج اس کا نام ہے، راہب بن گیا، سب کچھ چھوڑ کے علیحدہ عبادت میں مصروف ہو گیا، ماں بلانے گئی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، او جریج او جریج او جریج، سرکار فرماتے ہیں جریج نے دل میں خیال کیا کہ میں نماز چھڑ کے مائی نو جواب دواں یا نماز جاری رکھاں، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ جے میں آکھیا نا کہ ماں دس کی گالیں مینوں کہنا گھر آ جا تو میں ان دنیا چھڑ دیتی ہے، میں گھر نہیں جانا۔ مائی نے 2 سے 3 بار آوازیں دیں اور پھر آکھ کے کہندی اچھا تینوں موت نہ آوے جنی دیر تک تیرتے تہمت نہ لگ گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ایک عورت نے جریج کے معبد خانے میں آ کر، وہ جو انہوں نے اپنا کٹیا سی بنائی تھی، معبد خانے میں آ کر، اس کمرے میں آ کر برائی کی دعوت دی، آپ ہمیں دفع ہو جائے تو اس کو غصہ چڑھ گیا۔ عورت جب انتقام اور قید پر آئے تو اس کا انتقام اور مکر بڑا شدید ہوتا ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں۔ اس نے ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، یعنی پہلے جریج کو آمادہ کیا برائی کے لیے، حضرت جریج نے فرمایا دفع ہو جا، اب ایک چرواہے سے منہ کالا کیا یہاں تک کہ بچہ جنا، اور اب اس نے غیروں کو ساتھ ملا کے ڈنڈورا پیٹا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ انتقام دیکھیے۔ آگے مشتعل مظاہرین، لفظ سمجھے آپ کے نہیں سمجھے؟ مشتعل مظاہرین آ گئے، اوے بڑا بڑا پاپی ہے، پیڑا ہے، اٹھو اڑا دو یہ گھر نوں۔ وہ گھاس پھوس کی جھوپڑی بنی تھی، ہر شے اکھاڑ کے پھینکتی۔ ایک دو کسنے بابے کے بھی لگے، پکڑ کے امیر شہر کے پاس لے گئے، آپ فرماتے انہوں مسئلہ کی ہے، انہوں نے کہا تم پہ الزام ہے، تم معبد خانے میں بیٹھو، معبد خانہ مین مخصوص کمرہ جہاں وہ اللہ اللہ کرتا تھا، کہا تم وہاں ڈھونگ یہ رچاتے ہو اور کرتوت یہ ہیں، بدکاریاں کرتے ہو۔ انہیں کہو ہے کیا؟ انہیں کہا کہ عورت نے بتایا، تم نے اس سے منہ کالا کیا ہے، اس کے بچہ پیدا ہونے کہو اس عورت کو، اس بچے کو میرے سامنے بھی تو لاؤ۔ یہ آپ کو مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ کو اس کو کہانیاں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں گر کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے۔ تو اب جناب کیا ہوا؟ وہ عورت گود میں بچہ اٹھائے لائی تو جریج دیکھ کے ہنس پڑے، لوگوں نے کہا پتہ نہیں بابے کو کیا ہو گیا، ہنس رہا ہے، یہ موقع ہنسنے کا ہے۔ بچے کو قریب لائے، اب غور سے سننا، سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام، جریج نے اس بچے کے پہلو میں وکھی میں انگلی چبوئی اور کہا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ بتائیے اس بات کا تعلق کس چیز سے ہے؟ نادر آفت سے؟ ہاں، یا اس کا تعلق کمیٹی سے ہے کہ دفتر سے کاغذات نکلوا کے لائیں، پیدائش فارم کہ اس پہ ولدیت لکھی ہوگی تو بچہ بتا دے گا پڑھ کے کہ میرا ابا فلانا ہے، اس سے تعلق ہے؟ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب ماں کے پیڑ والا تو بعد میں ہے، اس کا تعلق تو باپ کی صلب سے ہے۔ یہ بحث تو بہت بات کی ہے جناب، اور بلکہ بڑی نیڑے دی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کے ولی نے یہ پوچھا کہ تو نطفہ کس کا ہے، تیرا باپ کون ہے؟
تو وہ بچہ بولا ماں کی گود میں کہ میرا باپ چرواہا ہے، میرا باپ، اس نے کہا میرا باپ چرواہا ہے۔ اب حدیث شریف میں ہے کہ جب بچے کو بولتا ہوا اور حضرت جریج کی بے گناہی بیان کرتا ہوا سنا، ہن وہی مظاہرین، مشتعل مظاہرین وہ بابے جریج کے نیڑے جائیں، اس کا ہاتھ چومیں اور اس کے جسم سے ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ ملے، ہونے بچے کوٹ کٹاپا کر کے ہٹے نے۔ اور یہاں تک کہ امیر شہر نے پیشکش کری کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کو سونے چاندی کا گھر بنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہی ککھاں والی کلی سیدھی کر دیو، سونا چاندی مجھے نہیں چاہیے۔ تو اب کسی نے پوچھا کہ جب یہ عورت بچے کو لائی تو آپ مسکرائے کیوں تھے؟ آپ نے پھر وہ بات بیان کی کہ ایک دن مائی آئی تے مائی مینوں انج آکھ کے گئی ہے کہ تینوں موت نہ آئے جنی دیر تک تیرے تے تہمت نہ لگے۔ آج پھر تہمت سامنے ویکھی تے میں تاں ہس پیا کہ ادن والی گل پوری ہو گئی ہے۔ اب یہ صحیح مسلم کی کہانی ہے جناب، یہ جیل میں مرزا والے لفظ میں بول رہا ہوں، اس کہانی کا کیا کریں گے؟